وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. علماء کرام، معزز حاضرین، آپ کے اس مسجد کے ایک مقبول امام صاحب اور علماء کرام کے منظور نظر جناب حافظ و قاری عتیق الرحمن صاحب دامت برکاتہم کے حکم پر بلکہ ان کے ضد پر حاضری ہوئی ہے. میں نے ایک دو محلے میں حاضری دی اور میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ شام کے وقت آپ اس نظام کو رکھتے ہو تو میں دوسروں کو منع نہیں کر پاؤں گا. ہوا یہی کہ ایک جگہ گیا تو پھر کئی جگہ جانا ہوا. میرے بزرگوں اور بھائیوں، حالات آپ کے سامنے ہیں اور پوری دنیا جن حالات سے گزر رہی ہے ہر ایک کو پتہ ہے، معلوم ہے، ہر ایک جانتا ہے. آپ اس پر غور کریں کہ ایک ایسی چیز ایک ملک سے نکل کر ملک در ملک یہ بیماری پھیلتی ہے اور پوری دنیا کے اندر خوف و ہراس کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے. اتنا ہی نہیں، جن ملکوں میں یہ بیماری نہیں پہنچی سب سے زیادہ ڈر خوف ان کو ہے. میرے دوستو، یہ وبائی امراض، یہ بیماریاں، یہ آفتیں، مصیبتیں، یہ جو کچھ بھی ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے. کبھی ہم رات میں سونے سے پہلے کبھی ہم نے اپنا محاسبہ نہیں کیا کہ دن بھر میں ہم نے کیا کیا ہے، کیا کھایا، کس طرح کھایا، حرام کھایا کہ حلال کھایا، جھوٹ کتنی مرتبہ ہم نے کہا ہے، دغا فریب کتنے کو دیا ہے، جھوٹ کہاں کہاں ہم نے کہا، اور دن بھر گھریلو زندگی، باہر کی زندگی کیسی گزری ہماری آج دن بھر. ہم سونے سے پہلے اس کا تجزیہ کرتے اور اللہ سے معافی مانگتے. میرے بزرگوں، اللہ ارحم الراحمین ہے، اللہ رحم کرنے والے. بندہ جب متوجہ ہوتا ہے وہ چاہے پہاڑ کے برابر، سمندر کے جھاگ و ریت کے برابر گناہ کیا ہے، جب وہ بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور سچے دل کے ساتھ اللہ کا ڈر اس کے اندر پیدا ہوتا ہے، خوف پیدا ہوتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ متوجہ ہوتے ہیں. اللہ ایسے متوجہ ہوتے ہیں کہ اس بندے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں.
لیکن دل بھی ویسا ہو، اس کا یقین، اس کا اعتماد، اس کا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہو کہ جو کچھ کرنے دھرنے والی ذات ہے اللہ کی ذات ہے، اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، اس بندے کے خدا کا خوف اس کے دل کے اندر ہو۔ قرآن کہتا ہے کہ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، بندے کے رحمان کو ڈرتا بھی ہے اور اللہ کی طرف رجوع ہونے والا دل لے کے آیا ہے، اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، وہ کوئی بھی کام کرتا ہے یہ سوچتا ہے کہ میرا رب مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ کا بندہ ہے، کتنے بھی گناہ کیا ہے، لیکن جب وہ خدا کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اپنے رب سے مانگتا ہے، اللہ متوجہ ہوتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ہے، اور ان کے زمانے میں ایک ایسا شخص تھا جو گناہ پر گناہ کرتا تھا، گناہ کے اندر ڈوبا ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ کو یہ پیغام دیا گیا کہ موسیٰ بتا دو اس بندے کو کہ اللہ اس کے گناہوں کی وجہ سے ناراض ہے، خفا ہے، اس کے اس گناہ کے پاداش میں اللہ اس کو جہنم رسید کر دیں گے۔ اس نے بہت گناہ کیا ہے، دن بھر پوری زندگی گناہ ہی کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اس کو باخبر کرتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے یہ پیغام ہے اور تیرے لیے کہ تو جہنم چلا جائے گا، اس لیے کہ تو یہ گناہ کرتا ہے، یہ گناہ کرتا ہے، یہ گناہ کرتا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے تیرے بارے میں کہ تجھے جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ خوب گناہ، خطرناک گناہ کر رہا تھا۔ حدیث میں آتا ہے جب یہ سنا ایک جنگل کی طرف تنہائی میں چلا جاتا ہے، اللہ کا بندہ ہے، جانے کے بعد یہ دعا مانگتا ہے میرے پروردگار تیرے نبی نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ تو مجھے عذاب دے گا، جہنم رسید کر دے گا، اور میرے گناہ بہت ہو گئے۔ وہ کہتا ہے اے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے رب، میں بہت گناہ گار ہوں، میں نے بہت گناہ کیا ہے، میں نے زمین و آسمان کو گناہ سے بھر دیا ہے، لیکن اے میرے رب کیا میرے گناہ تیری رحمت سے زیادہ ہیں؟ کیا میرے گناہ تیرے رحم و کرم پر بڑھ گئے ہیں؟ اگر بڑھ گئے ہیں اب تو جو چاہے میرے ساتھ کر، میں نے گناہ کیا ہے، میں اقرار کرتا ہوں مجرم ہوں، میں تیرے در پہ کھڑا ہوں، ہاتھ پھیلایا ہوا ہوں کہ میں آج سے یہ عہد کرتا ہوں کہ میں گناہوں سے توبہ کروں گا، اور سچے دل سے توبہ کرتا ہوں۔ کہا کہ اگر تیری رحمت، تیرے رحم و کرم سے میرے گناہ بڑھ گئے تو عذاب دے، تجھے اختیار، لیکن اللہ کہتے ہیں رحمتی وسعت کل شیء، ہر چیز پر اللہ کی رحمت وسیع ہے۔ حدیث میں آتا ہے حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں موسیٰ اس بندے کو خوشخبری دے دو کہ میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔
اس کا یقین، اس کا اعتماد، اس کا بھروسہ صحیح معنی میں اگر اللہ پر ہو جائے، یقین اس کا اللہ کی ذات پر ہو، اس کا اعتماد، اس کا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہو، ہمارا یقین متزلزل، اعتماد، بھروسہ، ہم آج خوف و ہراس کا ماحول کیوں ہے؟ لوگ کیوں ڈر گئے؟ ہزاروں بیماریاں لوگوں کو ہیں، کسی کو شوگر ہے، کسی کو ہارٹ کا مرض ہے، کسی کو بلڈ پریشر ہے، نہ جانے کسی کو گردے کی، کسی کو کیسی بیماریاں ہیں، وہ لے کے گھوم رہا ہے۔ لیکن ایک بیماری کی ایسی ہوا بنی، ہر آدمی، میں ہوں، آپ ہو، سب ڈر گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دماغ، اس کے ذہن کے سامنے، نظر کے سامنے ایک چیز ہے کہ موت، میں مر جاؤں گا۔ میں باہر نکلا، لوگوں سے ملا تو مر جاؤں گا۔ اس نے یہ سمجھا کہ یہ بیماری مجھے موت تک لے جائے گی۔ اس نے یہ نہیں سوچا کہ موت اسی وقت آئے گی جب اللہ لے جائے گا۔ اللہ جتنے دن کا وقت دیا آپ کو، ہم کو اسی وقت اللہ لیں گے، اس سے پہلے نہیں لے سکتے۔ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہم ذرا برابر آگے پیچھے نہیں کریں گے، اور نہ اللہ کا اعلان ہے وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ اگر اللہ ظلم کرنے پہ آئے، زمین کا کوئی حصہ نہیں بچ پائے گا۔ اللہ ظالم نہیں ہے، رحم کرنے والے۔ بتائیے اگر دن بھر میں ہم جتنے گناہ کرتے ہیں، اگر اللہ پکڑ کر لے گا، کوئی بچ جائے گا؟ کتنا رحم اللہ کا۔ لیکن ایک نگاہ کے سامنے کہ بھی دیکھو وہ مر گیا، وہ مر گیا، وہ مر گیا، اس نے یہ نہیں کہا کہ اس کا وقت پورا ہو گیا، اللہ بلا لیا۔ یہ تو بہانہ ہے بیماری۔ بخاری شریف کے اندر آتا ہے کہ پہلے ملک الموت اپنی شکل میں آتے تھے، روح نکال لیتے تھے۔ حضرت موسیٰ کے پاس آئے، کہا السلام علیکم، کہا کدھر آئے ہو؟ کہا روح نکال۔ کہا اچھا۔ ایک تماچا لگایا انہیں، ان کے ایک آنکھ پر اثر آ گیا، وہ پہنچے اللہ کے دربار میں، کہا اللہ یہ ذمہ داری آپ مجھ سے لے لیجئے، یہ ڈیوٹی میں نہیں کروں گا۔ کہا کیوں؟ آنکھ کا حال دیکھا آپ نے؟ تیرا تو نبی ہے، پیغمبر ہے، اس کا جب یہ حال ہے، اور کل یہ تیرے عام بندے ہوں گے تو یہ تو پتہ نہیں کیا کیا لے کے دوڑیں گے میرے پیچھے۔ اللہ نے کہا روح نکالنی تجھ کو ہے، میں بہانے لگا دوں گا۔ لوگ کہتے نہیں، کوئی کہتا فلاں آدمی کا انتقال ہو گیا، کہتے کیسا کہ ہوا، کیوں ہو گیا، کیا ہوا تھا؟ ارے اسے پوچھنے کی بات کیا ہے؟ بھائی انتقال ہو گیا، کیوں؟ نہ اس کی روزی اتنی تھی۔ لوگ کہتے نا جتنے دن کا روزی لایا تھا ختم ہو گیا۔ اللہ کے نبی فرماتے لن تموت حتی تستکمل رزقہا، اس وقت تک تمہیں موت نہیں آ سکتی جب تک تمہاری روزی مکمل نہ ہو جائے۔ آپ دیکھے ہوں گے بہت سے لوگ کہتے ہیں وہ بیمار پڑے ہیں، بستر پہ ہیں، کھانا نہیں جا رہا، کھانا کہاں سے کھائے گا؟ روزی مکمل ہوگی اس کی۔ اب وہ حیات کے چند دن گزار رہا ہے، کوئی نہیں کہتا اس کا وقت پورا ہو گیا۔ اب فلاں آدمی انتقال کیسے کر گیا، فلاں ہوا، 90 سال 100 سال ہو گئے، پھر پوچھتا ہے بیمار تھے، طبیعت خراب تھی، بھئی اللہ نے بلایا، اللہ کی امانت ہے، اللہ لے گیا، ہمیں اس میں چوچرا کی کیا ضرورت ہے؟ دکھ تکلیف ایک فطری چیز والا گئے، رونا منع نہیں، نوحہ خوانی منع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابراہیم کی وفات حسرت آیات پر آپ کی آنکھوں پر آنسو جاری ہو گئے۔ ایک صحابیہ اپنے بھائی کے مرنے پر رو رہی تھی، اللہ کے نبی کا گزر ہوا،
2 دن کے بعد دیکھا رو رہی, کہا کہ لا تبکو علی اخیہ بعد 3 ایام, اب مت رو, 3 دن ہو گئے بھی. رونے کی اجازت ہے, رو سکتے ہیں تاکہ اس کی بھڑاس نکل آئے, لیکن نوحہ خوانی کرنا یہ منع ہے. تو اب یہ ہے کہ موت اس کے وقت پہ آئے گی. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون, جب موت کا وقت آ جائے گا نہ ایک ذرا آگے نہ پیچھے. اللہ فرماتے قرآن میں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا, ذرا مہلت اللہ نہیں دیں گے. اور فرمایا اَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ, جہاں رہو, جس جگہ رہو. لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, نہیں نکلتے, کھڑکیوں سے جھانکتے ہیں کون آ رہا کون جا رہا. کیوں؟ نہ باہر نکلیں گے مر جائیں گے. تم کہیں بھی رہو, بند گنبد میں رہ جاؤ, سمندر کے تہ میں چلے جاؤ, پہاڑ کے کوہ میں چھپ جاؤ, موت آ کر رہی. آج جن چیزوں کو یہ بتاتے ہیں, آج نہیں 1400 سال پہلے اللہ کے نبی نے ان تدابیر کو بتا دیا ہے. ہم کیسے رہیں, زندگی کیسے گزاریں, اور آج یہ بتاتے ہیں ذرا ہاتھ دھو. ارے بوڑھا آدمی ہے, اگر 50 دفعہ صابن سے ہاتھ دھوئے گا سردی لگ جائے گی, سردی لگ جائے گی تو اسے اٹھا کے لے جائے گی. آسان طریقہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ مٹی میں ہاتھ رگڑتے تھے. مٹی میں سب سے زیادہ جرم کو ختم کرنے کی صلاحیت اللہ نے رکھی ہے. اسی لیے شاید امام شافعی یا امام مالک کی یہاں ایک دفعہ اگر کتے کا جھوٹا ہے تو اس برتن کو ایک دفعہ مٹی سے بھی دھو دیا, صاف کر دیا جائے. ہم نے بچپن میں دیکھا ہے, کتا اگر منہ ڈالتا تھا تو مٹی سے 7 دفعہ دھوتے تھے تاکہ وہ جرم ختم ہو جائیں. آج کل تو لوگ کتے کو پیار کرتے ہیں گھر میں رکھ کے, بچے کو نہیں کرتے. بیوی سے پیار نہیں, کتے سے پیار. ایک صاحب نے حضرت والد رحمہ اللہ سے کہا کہ آپ نے تقریر میں کہا کہ جس گھر میں کتے ہوں گے اس میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے, لہذا جب کتے ہوں گے تو فرشتے روح نکالے نہیں آئیں گے. حضرت نے فرمایا کہ جو کتے کی روح نکالتے ہیں تمہاری نکالیں گے. بتائیے ایک بیماری, اللہ کے نبی نے فرمایا اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يغمسن يده في الاناء حتى يغسلها 3 فانه لا يدري اين باتت يده. لوگو جب تم نیند سے بیدار ہو, کسی وقت بھی کسی چیز کو چھونے سے پہلے, کسی میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے 3 دفعہ ہاتھ کو دھو لو. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو پتہ نہیں ہاتھ نے رات کہاں کہاں گزار رکھا ہے, کہاں کہاں ہاتھ پہنچا, کسی کو پتا ہے؟ اب یہ کہ صفائی, ایک وضو دیکھ لیجیے. میرا خیال ہے اگر 10 آدمی وضو کرتے ہیں 2 آدمی ہو سکتا ہے وضو صحیح کرتے ہیں. آج کل تو اللہ نے کچھ لوگوں کو دولت سے نوازا ہے, اب وہ فلاں مسجد میں بنا دو وضو خانہ, فلاں مدرسے میں وضو خانہ بناتے لوگ. اب کیا کریں, پریشان, مجبور ہے. وضو خانے بن رہے ہیں, وہ بیچارہ دیتا بھی ثواب کی نیت سے پیسے بھی دے رہا. کبھی ایسے لوگوں سے میری مٹھ بھیڑ نہیں ہوتی جو وضو خانہ بناتے ہیں, اور میں چاہتا بھی نہیں ایسے لوگوں سے ملنا. تو بہرحال مجھے بتائیے کہ فقہا لکھتے ہیں کہ پانی کے استعمال میں الاسراف فی الماء والتقطیر فیہ. صاحب نور لزا نے مکروہات کے اندر لکھا ہے وضو کے اندر پانی زیادہ خرچ کرنا اور ایک دم کم خرچنا دونوں مکروہ ہے. بعض لوگوں کو دیکھا گلاس میں پانی لے کے وضو کر رہے ہیں, یہ مکروہ ہے. بھئی گلاس میں تو جب استنجا جاتا ہے 1 لوٹا پانی لیتا ہے, وضو کرنے کے لیے 1 گلاس.
وہاں لگتا ہے پورے محلے کو دھوتا ہے. اس کے بعد بوتل, چھوٹے سے بوتل میں اگر 1 لیٹر پانی ہے, ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے وضو کر سکتا ہے, لیکن زیادہ آپ دیکھیں اگر وضو خانے میں بالٹی آپ رکھ دیجئے, وضو کر کے دیکھیے کتنا پانی آپ نے بہا, کتنا رہا اس میں. ہم سب مبتلا ہیں. اور وضو کس طرح کرتے ہیں ہم؟ بس ہاتھ جیسے کھلا ٹائپ, اب دوڑ کے تو آتے ہیں, اذان ہو رہا ہے, اب نوٹ بھیڑتے ہیں وضو. یہ 1 دفعہ ہوا, 3 دفعہ نہیں ہوا. جہاں پر حدیثوں میں اسباغ علی الوضو کا تذکرہ ہے, اس کا یہ ہے کہ 3 دفعہ اچھی طرح ہاتھوں کو گٹوں سمیت دھوئے اچھی طرح سے. اب ہوئی رگڑتا ہے, لگتا ہے آٹا گھومنے آیا. اس کے بعد کلی مارتا, سب کچھ نہیں ہوتا. بھئی اچھی طرح آپ کرو, مسواک کرو, صاف کرو. وضو کو ایسی معمولی سمجھ لیا. وضو نہیں ہوگی, وضو اگر آپ کا مکمل نہیں ہو, نماز, ناک میں پانی ڈالو, کوئی پھینکتا ہے ایسی بات. بھئی لو 3 دفعہ اچھی طرح سے ناک کو صاف کرو بانسے تک, پھر اتارو. استنشاق استنثار دونوں چیزیں ہیں. پانی چڑھاؤ, اتارو, صاف کرو. آج کیا کہتے ہیں لوگ, ماسک پہنو, نہیں کہتے, تھوبڑا. ایک جگہ ایک آدمی پورا دیگچی لگا کے بیٹھو, طرح طرح کا ماسک پیدا کرنا. جو بیچارے پان کھانے والے ہیں بیچ سے کاٹ دیے, ڈرتے ہیں پولیس آ جائے گا. پولیس کو پیسہ لینا نا, وہ پیسہ لینا کسی سے کہنا نہیں, تیرے ناک کے نیچے تھا تیرا ماسک. اس قدر خوف. حالانکہ شریعت مطہرہ کے اندر حکم یہ ہے کہ آپ چھینکے تو ہاتھ دے لیں, کھانسی آئے تو ہاتھ دے لیں, جمائی آئے تو یہ ہاتھ دیں. اور نہ آپ دیکھیں گے جمعے کے دن زیادہ ہوتا ہے, پورا نہانو کے تیل لگائیں گے, سرما لگا کے, ہاں ایک تو ہو کچھ نہیں. ارے اللہ کی بندی, جمائی لے رہے ہو, کیا کر رہے ہو, گدھی کی آواز نکالتے ہو. اس لیے حکم یہ ہے, یا تو نیچے کے ہونٹ کو دانت سے دبا لو, یا یہ نیت کرو دل کے اندر کہ کسی پیغمبر کو جمائی نہیں آئی, یا تو ہاتھ دے لو. اگر نماز کے بعد, نماز میں تو دائیں ہاتھ دو. ایک مرتبہ ایک بوڑھے ہیں میرے پاس کھڑے نماز میں, وہ اتنے زور جمائی لی, میں سمجھا کہ مرتا کہیں روح نکل رہی اس کی. میں ڈر گیا, میں اس کی روح نکلنے والی. سوچیے ایک ایک چیز اگر ہم شریعت کے مطابق کریں گے کوئی دشواری نہیں ہے. بھئی زکوٰۃ نکل جائے پڑھ لیں گے. اب دندناتی باتیں, رکعت چھوٹ جائے گی کر کس چکر میں امام صاحب رکوع میں ہے. اس میں ایک بات بتاتا ہوں آپ کو, عام طور پہ اکثر و بیشتر لوگ امام صاحب رکوع میں ہے, دوڑ کے اللہ جیسے گئے, امام صاحب اٹھ گئے. امام صاحب جیسی رکوع سے اللہ اور اٹھے, اب اس کا رکوع نہیں ہوا, یہ پہنچ کے رکوع کر کے رکعت. ایک صاحب میرے پاس کھڑے تھے, ہم نے کہا کہ بھائی, کہتا ہاں میں پڑھ لیا تھا نا, میں رکوع میں چلا گیا تھا. یعنی بتایا جاتا ہے, ماننے کو تیار نہیں. کیوں؟ شرم لگے, تو بڑا بھول کیا. مطلب یہ ہے کہ رکوع میں امام کو پانا ضروری ہے, تب رکوع پائے گا, نہ تو نہیں پائے گا. امام صاحب سمیع اللہ کہنے لگے, وہ رکوع پہ چلے گئی. کہتا میں آ گیا تھا نا رکوع میں, جاتا تھا امام صاحب اٹھیں تو کیا ہو, امام صاحب کا بھول نہ میرا بھول ہے, بھول مانے گا نہیں, سب امام صاحب کا بھول. رکوع سے اٹھے گئے. میرے استاد محترم حضرت مفتی محمد راشد صاحب قاسمی دامت برکاتہ, استاد دارالعلوم دیوبند, حضرت فرما رہے تھے کسی سفر میں تھے تو وہاں پر پانی کا انتظام نہیں تھا, نماز پڑھنا تھا, تیمم کر رہے تھے. تو تیمم میں 2 ضرب ہیں, دونوں ہاتھ چہرہ بس. کہے کہ ہم تو تیمم کرنے گئے, تو وہ صاحب پہلے سے تیمم کے لیے تیار تھے. تو تیمم کر رہے ہیں تو ریت کو لے کے عمر گئے, کلی کرتے ہیں بالو کو. مفتی سامنے آ رہی, یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ بھول گیا,
کہا کہ جھوٹ بولتا کہتا بھول کے کر دیا. کہا اگر میں نہیں بتاتا ناک میں ڈال کے مر جاتا. یعنی اس کو ماننا چاہیے تھا. ہاں میں جانتا نہیں, آپ بتا دیجئے. اتنے بڑے عالم, اتنے بڑے مفتی دارالعلوم دیوبند کے, کہتا میں بھول گیا تھا. ماننے کا جذبہ پیدا کرو کہ جو بات قرآن و حدیث کے حوالے سے کہی جائے مانو. مولوی مسئلہ بناتا نہیں بتاتا ہے. ہمارے یہاں ایک صاحب ہے, ان کو بتایا گیا کہ تمہارا نکاح اس لڑکی سے جائز نہیں, حرام ہے, وہ تمہاری محرم ہے, اس کا نکاح تم سے نہیں ہوگا. نہیں مانا, شادی کر لیا جا کے. کس حد تک ہم پہنچ چکے ہیں. ہم کو نکاح کرنا ہے, نہیں مانا, کسی کی نہیں سنا, ساری کوششیں کر لی گئیں. لڑکی کے باپ ماں وہ بھی تیار, وہ بھی ماننے کو تیار نہیں. وہ کہتا ہے مولوی لوگ ایسے کہتے ہیں. مولوی لوگ ایسے کہتے ہیں, مولوی شادی ہوگا اس کو. مسئلہ ہم بتائیں گے نا. لے میرے بھائی, سوچنے والی بات ہے کہ بھئی کیوں نہیں مانتے لوگ. بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ دین کا معاملہ ہوگا مولوی سے پوچھیں گے, دنیا یہ کہہ جانیں گے. میرے بھائی, میرا دعویٰ ہے کہ دنیا میں جتنے لوگ ہیں, جس ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے ہیں, آ کے مجھے بتا دیں دنیا کس کو کہتے ہیں. تجارت کرے گا مولوی بتائے گا. آپ انجینئر ہو, گھر کا پلاننگ کرتے, مولوی بتائے گا کیسے کرنا. آپ پڑھے ہو, یہ پڑھے پڑھائے ہیں. ڈاکٹر مریض کی تشخیص کہاں تک کر سکتا ہے, عورت مرد کے لباس کہاں تک کھول سکتا ہے, مولوی بتائے گا. کب جائز کب ناجائز ہے. اس کا مطلب ڈاکٹر ہے تو ہاتھ بھر دے ادھر, یہ مطلب ہے. آپ تجارت کریں گے, مولوی بتائے گا. آپ کی ازدواجی زندگی کیسے گزرے گی, کیسے گزاریں گے, یہ مولوی بتائے گا. بنائے گا نہیں, بتائے گا آپ کو. میرے بھائی یاد رکھیں, علماء پر اعتماد کریں. آج آپ کو پتہ نہیں ہے, کوئی ایک ایسا مدرسہ نہیں ہے, کوئی ایک ایسا مولوی نہیں ہے جو ان موقع پر راتوں کو رو کر پوری ملت اسلامیہ کے لیے دعا نہ کیا ہو. آپ سوئے ہو گھر پہ, ایک ایک مولوی کے پاس چلے جائیے, اس سے پوچھئے رات کو کیا کر رہے تھے, وہ یہی کہے گا بس میں تو اللہ سے مانگتا تھا سب کے لیے. بس مدرسے والے, مسجد کی امام صاحب, امام لوگ. لیکن ہم ہیں, سب سے پہلے شروع میں جب لاک ڈاؤن شروع ہوا تو سب اتنے لوگ آ گئے مسجدوں میں, مجھے ایسا چہرہ سب نظر آیا لگتا ہے کہ قبرستان سے. مسجد میں جگہ نہیں, جو 5 وقت نمازی ان کو جگہ نہیں ملی. بتائیے, جس وقت بلایا جا رہا تھا حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کی طرف, نہیں آتے تھے. جب منع کیا جاتا ہے کہ احتیاط کرو, کہتے ہیں اب آئیں گے. پھر جھگڑا شروع, وہ پڑھے گا میں بھی پڑھوں گا نہیں. مسجد کا اس کے بہو کا, مسجد کا وہ, عجیب حال ہے. ابھی اللہ کے بندے تم پہلے کہاں تھے. اور چلے جائیے اللہ. اب تو صبح کی نماز کا حال یہ ہے کہ امام صاحب کو تو اب یہ خود بھی تکبیر کہنی پڑے گی, نماز پڑھانی پڑے گی. کئی مسجدوں کا حال ایسا, مسلمان خراٹے لیے سو رہا ہے. اتنی بے حیائی, اللہ اکبر, شاید بنی اسرائیل میں نہیں ہوا ہوگا. کبھی ہم نے دعا کی, مانگ کے دیکھو. ہم عشاء پڑھیں, اللہ سے دعا کریں, اللہ آپ نے عشاء کی نماز پڑھا دیا, فجر ہی پڑھا دیجیے. فجر میں دعا کریں, ظہر کی ظہر میں دعا کریں, عصر کی عصر میں دعا کریں, مغرب کی مغرب میں, عشاء کی عشاء. فجر دیکھیے نماز کیسے چھوٹ جاتی ہے آپ کی, ہماری. ہم منچائی نماز پڑھتے ہیں,
اللہ کے نبی نے فرمایا من لم یحافظ علیہا وکان یوم القیامت ما فرعون و حامان و ابی بن خلف، جو نماز کا پابند نہیں، جب چاہ من چاہی نماز پڑھ لیا، اور فرماتے ہیں کیا حشر ہوگا؟ فرعون، حامان، ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ آپ دیکھیں اب یہ ہے کہ ایک ایک آدمی کے گھر چلے جائیے سینیٹائزر کا کارٹون رکھا ہے۔ میں نے کہا کہ استنجا میں لگتا ہے استعمال کرتا ہوگا پانی کی جگہ۔ جب طریقہ بتایا گیا، سنت طریقہ یہ ہے کہ آدمی اس طرح سے رہے، ایسا کھائے، ایسا پیے، اس طرح سے سوئے، بستر جھاڑے، اور یہ کرے، فلاں کرے، وضو اس طرح کرے، ہم نہیں کرتے تھے؟ اللہ کے نبی کا، اللہ کا حکم ہم ماننے کو تیار نہیں، WHO کو حکم کو ماننے کو تیار۔ لوگ کہتے نہیں، ڈاکٹر جب کہتے ہیں یہ پرہیز کرو، یہ پرہیز کرو، یہ پرہیز کرو، ہم پرہیز کرتے ہیں، شوگر بڑھ جائے گا، فلاں ہو جائے گا، ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، لیکن اللہ، اس کے نبی نے بھی تو کچھ کہا ہے، اس سے بچو، کیا کرو؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اے لوگو، میرے نبی جس بات کا حکم دے کرو، جس سے روک دے رک جاؤ۔ MT میڈیا اڑیسہ کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو شیئر کریں۔